کرسی پکڑ لو نا ان سے بھائی، ادھر اس طرف لے آؤ ادھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماشاءاللہ 98% مجمع نوجوانوں کا نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک بڑی مبارک اور خوشی کی بات ہے کہ ہماری نئی نسل اللہ کی بات کی طرف متوجہ ہے، سن رہے ہیں۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ایک امانت ہے، اور اس سے ہم نے اللہ کو واپس کرنا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالی ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، کہ جیسے تمہیں پیدا کیا ایسی تمہیں موت دیں گے، پھر تمہیں اسی طرح دوبارہ اٹھائیں گے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں دوبارہ ڈال دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ تمہیں اس سے نکالیں گے۔ تو یہ زندگی کیسے گزرے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ یہ زندگی کیسے گزرے کہ موت ہمارے لیے ایک تحفہ بن جائے، اور موت کے بعد جانے والے بن جائیں؟ کہ جہنم ایسی بلا ہے کہ ایک لوٹا پانی جہنم کا نکال کے 7 سمندر میں ڈالا جائے تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ تو وہ کیا بلا ہے، کیا خوفناک وہ پکڑ اور عذاب ہے۔ اس کی زنجیر کا ایک کڑا نکال کے ہمالیہ پہاڑ پہ رکھا جائے تو ہمالیہ پہاڑ پگھل کے پانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی حرارت سے بڑے بڑے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا زمین کو پار کر کے نکل جائے گا۔ یہ ایک خوفناک عذاب اللہ کی طرف سے۔ نفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو ایک بہت بڑا میرے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، ہم نے مجرموں کے لیے بے اور طوق تیار کیے ہوئے ہیں۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، جب وہ پیاس سے پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا پانی ملے گا جس میں تیل ملا ہوا ہوگا، اور ان کی آنتوں کو کاٹ کے باہر پھینک دے گا۔ میں جہنم کو زیادہ نہیں بیان کرنا چاہتا کہ اللہ نے بھی جہنم کو تھوڑا بیان کیا ہے، جنت کو زیادہ بیان کیا ہے، اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا خوشخبریاں سناؤ، وعیدیں نہ سناؤ، خوشخبریاں سناؤ۔ تو بھائیو، ایک جہنم دنیا ہے کہ اس میں مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، اینزائٹی، ڈپریشن، اور ایک موت کے بعد ہے۔ ان دونوں جہانوں میں ہم کس طرح کامیابی سے گزر جائیں، یہ طریقہ ہمیں نہیں آتا۔ اس طریقے کو واضح کرنے کے لیے کہ دنیا کی بھی عزت ملے، آخرت کی بھی ملے، یہاں بھی باطل ٹوٹے، حق زندہ ہو، تو میں ایک آیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ،
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ اللہ نے 5 باتیں فرمائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمزوروں پہ احسان کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم انتہائی ذلت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ہمارا ارادہ بن گیا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں، ہم ان کو امامت دیں، ہم ان کو وارث بنائیں، ہم ان کو زمین میں حکومت دیں، اور ہم ان کے دشمن فرعون اور حامان کو تباہ و برباد کی ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فرعونوں کو زمین سے ہٹانے کا اعلان کیا۔ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور ذلیل ہو چکے ہیں ہم ان کو عزت دیں، احسان کریں۔ ونجعلہم ائمہ، ہم ان کو قائد بنائیں۔ ونجعلہم الوارثین، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں حکومت عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون حامان آج کے ہوں یا پہلے ہم ان کو تباہ کر کے دکھا دیں۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا قرآن اتارا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پہلے 5 باتیں ذکر کی اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے جب موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی ماں سے کہا اسے دودھ پلا، جب ڈر لگے تو دریا میں ڈال دے۔ تو اگلے اور پچھلے مضمون میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے فرعون حامان تباہ کر دوں گا، اور آگے اللہ ایک کمزور غریب گھرانے کی عورت سے بات کر رہا ہے کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا نا تو اسے تم نے دودھ پلانا ہے، اور پھر جب تمہیں ڈر ہو کہ فرعون اسے ذبح کر دے گا تو اس کو صندوق میں ڈال کے تم نے دریا میں بہا دینا ہے۔ اس کا اور پچھلے مضمون کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق پورے قرآن کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں جو باطل ٹوٹتا ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی محنت سے ٹوٹتا ہے۔ پھر کبھی تلوار استعمال ہوتی ہے، کبھی فوجیں استعمال ہوتی ہیں، اور کبھی براہ راست میرے اللہ کا امر آ جاتا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، فرعون کو پکڑ کے تباہ کیا۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس فوج نہیں، میرے اللہ کا امر سیدھا آیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے قارون کو تباہ کیا، کوئی فوج نہیں بھیجی، زمین کو حکم دیا، اس نے پکڑ کے نگل لیا اس کو اس کے خزانوں سمیت۔ پچھلی قوموں کو کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ فِي الْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اللہ پچھلی قوموں کا مثال۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فرعون کو، سمود کی قوم کو، ہود کی قوم کو تیرے رب نے ڈائریکٹ تباہ کر دیا، فوج نہیں آئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، ہود علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے ہوا چھوڑ دی، ہوا نے انہیں پتنگ کی طرح اڑایا، تنکے کی طرح اڑایا، اور آپس میں ٹکرا ان کی کھوپڑیاں پھاڑ دیں، اور وہ زمین پر مردہ پڑے ہوئے تھے۔ فرعون کو لشکروں سمیت پکڑ کے سمندر میں ڈبویا، غرق کیا، اور ایک موج کے ذریعے باہر نکال کے رکھ دیا۔ وہ آج تک عبرت کا نشان بنا ہوا ہے، اس کی لاش آج بھی مصر کے وہ عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے اور عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ تو کبھی تو اللہ کا یہ نظام چلا، اور کبھی اللہ کا نظام چلا کہ اصل دعوت ہے
پھر اس دعوت کو قوت ملی میرے نبی کے دور میں آ کر تلوار سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تورات اتاری تو تورات کے اترنے کے بعد اللہ نے